إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور 7واں پارہ سورہ انعام کی تلاوت اور تفسیر، ترجمہ و تشریح انشاءاللہ ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اندھیروں کو بنایا اور اجالوں کو بنایا، روشنی کو بنایا۔ یہاں پر یہ جو سورہ انعام ہے مذہب اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں 3 عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرے ہے عقیدہ رسالت، تیسرے ہے عقیدہ آخرت۔ یہ 3 عقیدوں کو بحسن خوبی قرآن نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ کوئی آیت توحید کو بیان کر رہی ہے اور کوئی آیت رسالت کو بیان کر رہی ہے اور کوئی آیت آخرت کو بتا رہی ہے کہ قیامت کس طرح سے آئے گی۔ 3 عقیدوں کو بتایا اور سورہ انعام کی وجہ تسمیہ، یعنی انعام نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ مویشیوں کو، جانوروں کو عربی میں انعام کہا جاتا ہے، چوپایوں کو۔ اس زمانے میں جو کفار تھے، کافر تھے، وہ مندروں کے نام پر، بتوں کے نام پر اور بھگوانوں کے نام پر، لات اور عزا اور منات کے نام پر چوپایوں کو چھوڑا کرتے تھے اور انہیں کھایا نہیں کرتے تھے، انہیں اپنے اوپر حرام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے بھگوانوں کے نام پر ہے، لات ہو، عزا ہو، منات ہو، ان کے نام پر ہے۔ یہ اسپیکر ادھر کیوں نہیں لگا ہے؟ اچھا 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 اسپیکر ادھر ضروری نہیں، ادھر آسانی سے یہ نا خالی ادھر رکھ دو۔ اچھا آرام سے، یہ پھر دور ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے عقید توحید، رسالت اور آخرت 3 عقیدوں کو بیان کیا۔ 3 عقیدوں کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور ایک چیز ہے کہ جو مجوسی ہے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، تو انہیں آتش پرست بھی کہا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں انہیں پارسی بھی کہا جاتا ہے، پارشین جو انگریزی لفظ ہے انہیں کہا جاتا ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا 2 ہے، ایک اچھائی کا خدا اور ایک برائی کا خدا۔ اچھائی کے خدا کا نام انہوں نے یزدہ رکھا تھا اور برائی کے خدا کا نام انہوں نے اہرمن رکھا تھا۔ یزدہ کو وہ کیا ہوا؟ یزدہ کو وہ اچھائی کا خدا مانتے تھے اور روشنی کا خدا مانتے تھے اور خوشحالی کا خدا مانتے تھے۔ جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ خدا دو ہے، ایک اچھائی کا خدا اور ایک برائی کا خدا۔ اچھائی کے خدا کا نام یزدہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، جو روشنی کا خدا، اچھائی کا خدا اور جو خیر کا خدا سمجھا جاتا تھا۔ برائی کے خدا کا نام اہرمن انہوں نے رکھا تھا، جو اندھیرے کا خدا تھا اور برائی کا خدا تھا اور شر کا خدا تھا۔ مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھائی اور برائی دونوں کا مالک خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خیر کا پیدا کرنے والا، شر کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شیطان برائی کا ذریعہ ہے، مگر برائی کا خالق نہیں ہے، برائی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ برائی کا ذریعہ بن جانا الگ ہے اور برائی کا خالق اور مالک بن جانا الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ اس کی اچھائیوں میں نہ اس کے برائیوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے اور خیر کا خالق اور مالک ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو شیطان تو برائی کا ذریعہ ہے، مگر برائی کا خالق ہرگز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جواب دیا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کی پوجا بھی اس زمانے میں کی جاتی تھی۔ آسمان کو فلاں دیوی کے نام پر اور زمین کو فلاں دیوی کے نام پر موسوم کیا ہوا تھا، اور اندھیرے کا خدا اہرمن کو سمجھا جاتا تھا اور اجالے کا خدا یزدہ کو سمجھا جاتا تھا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اپنے پروردگار کی خدائی میں دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی میں طاقت اور کسی میں ہمت نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتا، نہ کوئی پتھر کا بنا ہوا، نہ کوئی آگ کا بنا ہوا، نہ جنات نہ شیاطین، کسی مخلوق میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت اور اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ اللہ یہاں پر یعدلون کا جو لفظ ہے، بربہم یعدلون، وہ اپنے پروردگار کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اپنے پتھر کے بنے ہوئے خداؤں کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقابلہ کرے گے، اور اللہ نے انہیں خدائی تحفے میں دے دی، یا اللہ سے کچھ کام نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے یزدہ اور اہرمن اور لات اور عزا اور منات اور حبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کام سونپ دیے کہ بارش کو تم برساؤ، اور اچھائی کو تم پھیلاؤ اور برائی کو تم پھیلاؤ، اور جناتوں کا خدا اور شیاطین کا خدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی کمزوری ہے، انہوں نے اللہ اور پروردگار کو سمجھا نہیں ہے۔ جو اللہ کو سمجھ لے وہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جو کافر ہیں انہوں نے اپنے خداؤں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ خدا ہے۔ یہ خود محتاج ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ خالق نہیں بن سکتے، یہ خود معذور ہے، یہ کسی کے عذر کو دور نہیں کر سکتے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک گیلی مٹی سے پیدا کیا، ایک گارے سے پیدا کیا۔ تین اور تراب میں کیا فرق ہے؟ تین کہتے ہیں کہ گیلی مٹی کو، گارے کو، اور تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی کو، کھنکھناتی مٹی کو اور ٹھیکری مٹی کو۔ جیسے آج کے زمانے میں کنکر ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی کنکر ہوتی ہے اور موٹی مٹی ہوتی ہے، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، چھانی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اس کو کہا جائے گا تراب، یہ چھانی ہوئی مٹی۔ اور جو چھاننے کے بعد جس کو مال کلایا جاتا ہے یا گوندا جاتا ہے، اس مٹی کو تین کہتے ہیں۔ پہلا پروسیس تراب سے ہو کر گزرتا ہے، پھر تین پر انسان پہنچتا ہے،
پھر اس کے بعد اس کا مجسمہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم قضا اجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے کس طرح پیدا کیا کہ جب بنانے کا ارادہ کیا انسان کا مجسمہ تو حضرت جبریل کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام گئے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ فرشتے بھی گئے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے سے 7 طرح کی مٹی کو جمع کیا، یعنی پوری زمین کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسم کی مٹی کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھانے لگایا۔ کہیں پر کی مٹی نرم تھی، کہیں پر مٹی سخت تھی، کہیں پر مٹی کا رنگ کم تھا، کہیں پر زیادہ تھا، کہیں مٹی زرخیز تھی اور کہیں مٹی خشک تھی، بنجر زمین تھی۔ تو 7 قسم کے مٹیوں کو، ذرات کو جمع کیا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا اور اسے گوندا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے لہٰذا وہ جو گارا تھا تیار کیا ہوا انسان کا، اسے گوند کر اسے چھوڑ دیا۔ کچھ سال کے بعد وہ جو گوندا ہوا گارا تھا ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی کی شکل اختیار اس نے کیا۔ فرمایا صلصال کالفخار، یہاں پر جو لفظ ہے خلقکم من طین، ایک یہ لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے صلصال کالفخار۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کھنکھناتی ہوئی اور ٹھیکری مٹی سے پیدا کیا کہ جو سخت مٹی ہوتی ہے، جیسے آٹا ہے، آٹا گیہوں کو ہم پساتے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو چھانا اور پسایا، اس کے بعد آٹے کو گوندا گیا، یعنی آٹا بنایا گیا، پانی ڈالا گیا اور گوند کر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر روٹی بنائی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو آٹا ہے، مٹی کا جو آٹا ہے، اس کو جمع کیا اور اس کو گوندا اپنے دست قدرت سے، اپنی شایان شان سے گوندا۔ کس طرح گوندا وہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، ورنہ ہم یہ اندازہ لگائیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے گوندا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ اپنی شان انسان کی مٹی کو گوندا، تو اور پانی بھی 7 طرح کا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں شامل کیا، کچھ پانی کڑوا، کچھ میٹھا، کچھ نمکین، کچھ ٹھنڈا، کچھ گرم اور کچھ صاف اور کچھ غلیظ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 7 طرح کی مٹی میں 7 طرح کا پانی مکس کیا اور گوندا اور گوند کر گارا بنایا، گیلی مٹی بنائی اور آٹا بنا کر رکھا۔ اب جب آٹا بن جاتا ہے اس کے بعد کا پروسیس روٹی ڈالنے کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنانے سے پہلے، ہم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے 40 سال تک اس مجسمے کا جو مٹی ہے اور جو اس سے تیار کیا ہوا آٹا ہے اور جو گوندی ہوئی مٹی ہے اس کو رکھا۔ اس کے بعد جب وہ کھنکھناتی ہوئی بن گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم کا مجسمہ اس مٹی سے تیار کیا، پھر 40 سال کے بعد اس میں روح پھونکی گئی اور لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود عمل میں آیا۔ تو فرمایا ثم قضا اجلا۔ میں یہ مختصر میں بتانے والا تھا لیکن بات لمبی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عمر متعین کر دی، اور عمر مکمل ہوتی ہے موت پر۔ میں کتنے سال جی چکا ہوں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں اتنے سال جی چکا ہوں، لیکن کتنے ابھی باقی ہے یہ ہم کب بتا سکتے ہیں؟ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے رشتہ دار زندہ رہیں گے وہ بتائیں گے کہ فلاں جو ہماری بہو ہے وہ 60 سال کی عمر میں مری ہے۔ باقی کتنے تھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ 60 سال زندگی تھی۔ پتا کیسے چلا؟ کیونکہ مر چکی ہے۔ مرنے کے بعد مکمل زندگی کا اندازہ ہمیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ثم قضا اجلا، اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک